بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی طرح جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دل کے ٹکڑے کہتے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے عداوت کی گویا اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کی ولادت کی خبر مل چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک میدان ہے جسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ یزید ایک بدکار، شرابی، گستاخ اور بے دین تھا۔ یزید خلیفہ کے مسند پر برجان ہو چکا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے، جانیں قربان کرنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور دین کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرنا فرض سمجھ رکھا تھا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ بھائی اور والد کی ولادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت کو مزید بڑھائے اور حکومت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے حضرت امام رضی اللہ عنہ کو اپنے راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ کوفہ والوں کی طرف سے بہت سے پیغام آپ رضی اللہ عنہ کو موصول ہو چکے تھے۔ یزید کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا تھا، اور دین کو جو خطرے تھے ان سے آپ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا جاتا، اور یہ بھی خبر آپ تک پہنچی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ آپ اپنے والد حضرت علی کی شہادت پر جانے اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ جانے کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے۔ آپ کو کوفہ والوں کے ظلم کا اندازہ ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آئی جب انہوں نے حضرت ام سلمہ کو کہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 2 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں پہنچے، آپ کے گھوڑے پر ایک لرز طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑا آپ کو لے کر کہیں دور بھاگ جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو معلوم ہوا یہ میدان کربلا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، ہم یہی قیام کریں گے۔ اسی میدان میں بنجر ریگستان میں خیمے لگ گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت فرما۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خبر مل چکی تھی کہ آپ کے چچا، جو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، کوفہ والوں کی خبر لے کر آئے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس کا صدمہ آپ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہو چکے تھے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا، اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں کہ وہ آپ کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے، تو میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ ایمان صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، کتاب پر، فرشتوں پر ایمان لائے، عدل قائم کرے اور دین پر عمل پیرا ہو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔
لیکن افسوس انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ خیمے لگ چکے تھے۔ حضرت عباس فوج کے میدان میں حضرت امام حسین کے علمدار تھے۔ یزید کی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات بہت مشکلات کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں آپ سب کو آزاد کرتا ہوں، کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، ہم دین کے حق کے لیے آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ یزید چاہتا تھا اس کے اقدامات کی توسیع ہو، اس کا دین اسلام میں تحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا آپ کے لیے 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق کی راہ میں جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ یزید واپس کا راستہ بند کر چکے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، یا جنگ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ روایت کے مطابق ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن سبات نے 4 محرم الحرام سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان صرف پانی کا تنازع تھا۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ ریگستان کے میدان میں سب لوگ پانی کے تڑپ رہے تھے، بچے پیاس سے چیخ رہے تھے، بچوں سے زیادہ دین کی فکر تھی۔ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے؟ یہ لوگ جہالت کے نشے میں تھے، نہ دین کی فکر نہ لوگوں پر ترس کھا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزید فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ ان کے سربراہ نے کہا کہ یا جنگ کر لیجئے یا بیعت کر لیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ روایت میں ہے کہ 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر لیے گئے تھے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 72 آدمیوں سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ شمر نے حضرت عباس اور اس کے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ آپ اس لشکر سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں، میں ان کی وجہ سے آپ کا ماموں لگتا ہوں اور کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس جو وفا کا پیکر تھے، وہ کیسے اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلے جاتے؟ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لیں، ان کی تربیت سے میں آج یہاں تک آیا ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزید ان کے خون کا پیاسا ہے، وہ اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور کہا، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں چاہتا ہوں میرے نانا کی امت کو جہنم سے بچایا جائے، پر وہ نہیں مان رہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے روشنی مدھم کروا دی اور کہا جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن وہاں سے کوئی نہ گیا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، سب رات جاگ کر گزاری تھی، پیاس سے سب نڈھال تھے، بچوں نے پیاس کی طلب کی۔ امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی تو حضرت عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے پانی کی مشک بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم الحرام کو فوج بڑھ چکی تھی۔ حضرت عباس تیزی سے گھوڑا دڑا کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی تیر انداز نے تیر مشک پر مارا، پانی تیزی سے بہنے لگا۔ حضرت امام نے علم ایک ہاتھ میں پکڑ کر پانی سے بہتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کی، اور ایک یزیدی سپاہی نے تلوار ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اپنی تلوار سے حضرت عباس کا بازو شہید کر دیا۔ پانی سارا بہنے لگا، علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا۔ حضرت عباس نے تکلیف کے باعث علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس طرح دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ ابھی بھی زندہ تھے،
شاید اسی وجہ سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر پر تلوار دے ماری اور سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جان نثار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو آخر تک رہے، اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ لیکن ایک ایک کر کے سب نے حملہ کرنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور آخر کار آپ میدان میں آئے اور یزید کی فوج پر ایک قہر بن کر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے سے اترے، ریز سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز میں مصروفیت کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کی، چاروں طرف آپ پر تیروں کی برسات کر دی، لیکن آپ کو نماز میں مصروفیت کی وجہ سے تیر آپ کو محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، شمر نے اپنی تلوار سے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور اسے نیزے پر کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے رونے کی آوازیں آئیں تو انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ اس میں بہت محنت لگی اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے بہادر شہید ہوئے، اور یہ واقعہ قیامت تک بھلانے والا نہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔